الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جو ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب رحمان و رحیم ان لمحات کو ہمارے نامہ عمل سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب گھروں کو واپس پلٹیں تو ہمارا نامہ عمل گناہوں کی تاریکیوں سے، سیاہیوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہو۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ایک التجا ہے، ایک دعا ہے کہ اے خدا بخش دے ہم گناہگار ہیں، اے خدا بخش دے ہم گناہگار ہیں۔ میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کلام میں سورہ یاسین کے نام پہ کروں۔ ویسے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الف لام میم طٰ یاسین
کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں جنہیں ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ محب اور حبیب، محبوب کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وہ راز کی باتیں ہیں جن کے اصل معنی و مفہوم کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ دیکھیے ہمارے عقیدے کتنے واضح ہیں، کتنے واضح ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 30-40 سال پہلے جو بدعقیدگی کی ایک ہوا چلی تھی جس نے بہت سے عقائد کو مسموم کیا اور بہت سے عقائد کو لوٹا اور بہت سے عقائد کے اوپر نقب لگائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس دور میں اب ہر غلام کا، ہر امتی کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، باقی ساری کائنات نیچے ہے اور رحمت کونین کے قدم اس سے اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، لیکن اہل اللہ نے، اہل معرفت نے، جنہیں الہام کے ذریعے کچھ خیرات نصیب ہوتی ہے، انہوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ یا ندا کے لیے ہے، بلانے کے لیے، اور سین کا مطلب ہے سید، تو یاسین کا مطلب کیا ہوا؟ یا سید، یا سید۔ اس کی عظمتوں کے کیا کہنے جس کو رب بھی یا سید کہہ کے پکارے، ہائے ہائے سبحان اللہ، یا سید، کہ میرے محبوب اس کائنات کو پیدا میں نے کیا ہے مگر سید و سردار تجھے بنایا، سید و سردار تجھے بنایا۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں ہی اللہ جل مجدہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میں مزہ لینے یا دینے کے لیے تقریر نہیں کرتا، اور آپ کو بھی یہ ذوق اب بنا لینا چاہیے کہ تقریر مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر نصیحت لینے کے لیے، تقریر ہدایت لینے کے لیے، تقریر من کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، تقریر آخرت سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ وہ جو ہم ڈسکنیکٹ ہوئے نا اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے، اپنے آقا و مولا سے، تو یہ مواقع در حقیقت ان چیزوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس اینگل سے ہمیشہ بات کو سنا کریں، سمجھا کریں اور اس پہ غور کیا کریں۔ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک خوشبخت لوگ، دوسرے بدبخت لوگ۔ خوشبخت لوگ اور بدبخت لوگ۔ اچھا، کیا صرف کہنے اور سننے سے ہی ہم آگے گزر جائیں گے؟ نہیں، ہمیں سننے کے بعد، کہنے کے بعد رک کے کم از کم اپنے ذہن میں یہ تو سوچنا ہوگا نا کہ یار میں کس گروہ سے بلونگ کرتا ہوں، میرا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے؟ آیا خوش نصیب لوگوں کے ساتھ ہے یا بد نصیب لوگوں کے ساتھ ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا تو پڑے گا نا۔ پہلے بد نصیب لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا بد نصیب لوگ وہ ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب برابر ہے، بد نصیب وہ ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں اللہ کا ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، یہ کسی صورت میں بھی ماننے والے نہیں، یہ ماننے کی طرف نہیں آتے۔
ہمیں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 کہتا ہے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے، مانتا کوئی بھی نہیں ہے۔ زبان کی حد تک ہے نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہم 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہم میں سے 5 پڑھتے کتنے؟ اور جو پڑھتے ہیں وہ کس قدر اس کی تمام تر گہرائیوں کو، باریکیوں کو جان کے پڑھتے ہیں، اس کے مقاصد کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، اس نماز کے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے اینالائز کرتے ہیں کہ یار آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو اس کے جو مقاصد تھے، سب سے بڑا مقصد قرآن نے خود بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کام چھڑوا دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بے حیائی اور برائی کے پاس بھی نہیں جاتا۔ تو جو پہلے تو دیکھنا ہے پڑھتے کتنے ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں وہ اس آبجیکٹیو کو انہوں نے کتنا حاصل کیا ہے، وہ اس کی طرف کتنا گئے ہیں۔ تو فرمایا محبوب بد نصیب وہ ہے جسے آپ بتائیں یا نہ بتائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کسی صورت میں بھی ماننے کی طرف نہیں آتے۔ اور خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، خوش نصیب وہ ہیں کہ آپ ادھر انہیں نصیحت سناتے ہیں، وہ نصیحت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ نصیحت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن ہم مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں ہماری اٹریکشن کی بہت سی چیزیں ہوگی، یا کسی محفل میں جاتے ہیں، یار وہاں پہ فلاں فلاں مہمان آ رہے ہیں، اٹریکشن کی چیزیں، یار اس محفل میں زبردست ڈیکوریشن ہوتی ہے، یار اس محفل میں زبردست ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، یار اس محفل میں زبردست مہمان آتے ہیں، 20 ہمارے لیے اٹریکشن کی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن کی روشنی میں خوش نصیب وہ ہے جو اس محفل میں ان ساری اٹریکشنز کو چھوڑ کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس محفل میں میری ہدایت کے لیے نصیحت کی بات کون سی ہے، اور جو نصیحت کی بات وہ سنتا ہے وہ اسے چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میں ایک نصیحت کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، اور یہ میری بات نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا یاد رکھنا اگر تم چاہو نا کہ تم سے خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں راضی ہو جائیں، تو فرمایا آؤ شارٹ کٹ ہم نے تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، جس دن وہ راضی ہو گئے سمجھو خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اب یہ ایک نصیحت کی بات ہے، ایک نصیحت کی بات ہے، میں نے جوش سے کہی، آپ نے جوش سے سن لی، لیکن خوش بختی کیا ہوگی کہ یہ کہنے کے بعد میں اس کے پیچھے چل پڑوں، اور آپ سننے کے بعد آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، آپ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعائیں مانگنے میں کبھی بخل نہ کریں، کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں۔ اور یار اس سے زیادہ حسین رشتہ اور کون سا ہونا ہے؟ میرے آقا نے کہا ایک شخص گناہگار ہو نا، گناہگار، وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعائیں مانگنی شروع کر دے، اللہ اس دعا مانگنے کی برکت سے اسے گناہگاروں سے نکال کے نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ یہ ہے مرحوم ماں باپ، اور زندہ ہو تو ان کی خدمت کے تو پھر کیا کہنے، ان کی خدمت کے تو پھر کیا کہنے۔ تو فرمایا خوش نصیب وہ ہے کہ جو نصیحت کی بات سنتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوستو میں اس نصیحت کی بات میں سے آج جو نصیحت کی بات آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں وہ نصیحت کی بات ہے کہ جس نے 400 سال، کتنے عرصہ؟ 400 سال پڑا ہوا قحط اس بات پہ عمل کرنے سے ایک دن میں ختم کر دیا۔ وہ نصیحت کی بات، قحط کتنا عرصہ پڑا رہا؟ 400 ایئرز۔ اور یہ بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی،
नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की, कि जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी, 9.5 सदियां उनमें गुजारी थी। आप तफसीर कुर्तुबी उठा के देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पे एक ऐसा जमाना आया 4 सदियों का, 400 साल का, कि जब बारिशें रुक गई, खेतियां उजड़ गई, बाग वीरान हो गए, जानवर मरने शुरू हो गए। लंबी लंबी उस दौर के कौमों की उम्रें होती थी, तो बहुत तवील हो गया कहत का जमाना, 4 सदियां। और सिर्फ कहत ही नहीं पड़ा, बल्कि उस जमाने में 4 सदियों में नया बच्चा पैदा ही कोई नहीं हुआ। औरतें बांझ हो गई, पूरी कौम की औरतें बांझ हो गई, बच्चे ही कोई पैदा नहीं हुआ। हजार साल, 1500 साल उम्रें होती थी, और उम्र इस तरह होती थी कि 400 साल तो बचपन ही रहता था, 400 साल जवानी रहती थी, फिर 400 साल जो है वो बुढ़ापा रहता था। मतलब लंबी ड्यूरेशन होती थी, लंबी। तो 4 सदियां ऐसी गुजरी हैं कि जब बच्चा भी कोई पैदा नहीं हुआ, बारिश भी कोई नहीं हुई, कैद पड़ा हुआ है, हर तरफ भूख है, नंग है, परेशानी है। तो जब 4 सदियां बीत गई ना, तो उन्होंने कहा यार ये नूह अलैहिस्सलाम जो बातें करते हैं, जरा इनकी भी बात सुन के देख लें, ये क्या कहते हैं, इनसे मशवरा करके देख लें। आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें, अब तो बस हो गई है, अब तो भूख से बुरे हाल हो गए हैं, अब तो बहुत ही इंतहा को बात चली गई है, तो कोई बात बताए ना कि जिससे ये मामला ठीक हो जाए। आपने सादा सी बात की, आपने फरमाया जिस रब को नाराज किया है ना, उससे माफी मांग लो, उससे क्या कर लो, माफी मांग लो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, फरमाया उससे माफी मांग लो, वो सिर्फ माफ करने वाला नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा माफ करने वाला। गाफिर कहते हैं माफ करने वाला, और गफ्फार कहते हैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा माफ करने वाला। कितना ज्यादा? हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप कहती हैं कि हुजूर के गुलाम थे, नाम था उनका हजरत हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर एक दफा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी मुकारिफुन, आका जी मैं मुकारिफ हूँ। मुकारिफ अरबी जुबान में कहते हैं जो किसी काम को मुसलसल करने वाला हो, जैसे कोई स्मोकिंग करने वाला हो ना, और वो एक सिगरेट बुझे दूसरा लगा ले, दूसरा बुझे तीसरा लगा ले, तो उसको कहते हैं चेन स्मोकर, कि यार ये तो कंटिन्यूसली सिगरेट पीता है, एक खत्म होती दूसरी लगा, चेन स्मोकर। बिल्कुल उसी तरह जो बदनसीब चेन सिनर हो, यानी वो मुसलसल एक गुनाह किया फिर अगला फिर अगला फिर अगला, नेकी उसकी जिंदगी में हुई कोई ना, चेन सिनर, उसको मुकारिफ या मिकराफ कहते हैं। तो हजरत हबीब ने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हैसमी इस रिवायत को मजमाउज़ ज़वाइद, एक हदीस की किताब है, उसमें लाए, या रसूल अल्लाह मैं चेन सिनर हूँ, मुसलसल गुनाह करता हूँ। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हबीब बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह से क्या करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर देंगे। माफ़ी वो नहीं जो मैं और आप मांगते हैं, वो माफ़ी नहीं, माफ़ी वो जो कुरान और हदीस का मतलूब है, जो कुरान और हदीस का तकाजा है, वो माफ़ी। और वो माफ़ी क्या होती है? इमाम आलूसी इमाम राग़िब अस्फ़हानी, हमारे इल्म तफसीर का एक बहुत बड़ा नाम है। कुरान मजीद की अगर आप डिक्शनरी अथेंटिक देखना चाहें तो वो इमाम राग़िब अस्फ़हानी की मुफ़रदातुल कुरान है, जिसको दौरे हाजिर के बड़े बड़े जितने भी रिसर्च करने वाले हैं वो बतौर रेफरेंस के कोट करते हैं। तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने माफ़ी मांगना, जिसको हम अरबी में इस्तिग़फ़ार कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना। उनका इस्तिग़फ़ार जो हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और आप कहें मुझे भेजी तस्बीह, मैं आपको 1000 बार माफ़ी मांग के अभी पढ़ के पूरे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कौन सा मुश्किल काम है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये माफ़ी नहीं। बल्कि वो जो अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में, इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने जो उसका माना बयान किया, वो इस्तिग़फ़ार। उनका इस्तिग़फ़ार का मतलब ये होता है रब से माफ़ी मांगना, कौलन भी और फ़ेलन भी।
طلب ذالک بالمقال و بالفعال، کہ آپ زبان سے بھی کہیں یا اللہ معاف کر دے، اور آپ کا عمل بھی بتائے کہ آپ نے اس عمل کی اللہ سے کیا مانگی ہے، معافی مانگی، دونوں چیزیں ساتھ ہوں۔ اور اگلا جملہ انہوں نے بڑا سخت لکھا، انہوں نے کہا ایک بندہ زبانی معافی مانگتا ہے لیکن عمل اس کا اس معافی مانگنے کی تصدیق نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی کو گالی دی ہے اور آپ نے اس سے معافی مانگی اور اگلے لمحے پھر گالی دے دی، تو آپ کے فعل نے آپ کے اس معافی مانگنے کے عمل کی تصدیق نہیں کی ہے، یہ تو آپ نے اس سے بڑا اس کے ساتھ غلط کام کر دیا ہے، وہ اور ناراض ہو جائے گا۔ تو جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق نہ کرے نا، وہ کہتے ہیں جھوٹوں کی فہرست میں سب سے اوپر جس جھوٹے کا نام لکھا جاتا ہے وہ ہے جو زبانی اللہ سے معافی مانگتا ہے لیکن عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میں اکثر پنجابی کے شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں، فرض پلائی بیٹھے ہاں، نفلاں نیتی جانے ہاں، وہ کرنو جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے ہاں۔ یہ والی معافی جس میں قول بھی ہو اور جس میں فعل بھی شامل ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبیب بیٹا معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں کیا بتاؤں، میں چین سینر ہوں، میں گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ آپ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، جب بھی گناہ ہو معافی مانگ لیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس طرح تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، میں تو گناہ مسلسل کرتا ہوں تو میرے گناہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جب اس نے یہ اظہار کیا نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کتنے زیادہ ہو جائیں گے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کتنے زیادہ ہو جائیں گے، کیا تیرے گناہ رب کی معافی سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، کیا تیرے گناہ رب کی معافی سے بھی زیادہ ہو جائیں گے؟ فرمایا تو جتنے بھی گناہ کر، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، انہوں نے کہا گناہ، بلکہ میں اس آیت کو روک کے ایک بیچ میں بات ڈالتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی، اسے روح المعانی کے مفسر امام آلوسی لائے ہیں، انہوں نے کہا لَأَنِینُ الْمُخْبِتِینَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِینَ۔ خدا کی قسم کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ ان لفظوں کے نشے میں مبتلا ہو جاتے، نشے میں مبتلا ہو جاتے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے نیکوکاروں کی سبحان اللہ کی آواز مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی گناہگاروں کی رونے کی آواز اچھی لگتی ہے۔ جب گناہگار روتا ہے نا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو جتنا وہ رونے میں اس کی آوازیں نکلتی نا ہائے کی، اور وہ جو ایک شرمندگی کی، ندامت کی، اللہ فرماتے ہیں مجھے نیکوکاروں کی سبحان اللہ کی آواز اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی گناہگاروں کے رونے کی آواز اچھی لگتی۔ بلکہ مولائے روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہا کرتے تھے مثنوی شریف میں، ان کا قطرائے اشک ندامت در سجود، قطرائے اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود۔ اور ان کا رب کی بارگاہ میں جو مرتبہ شہیدوں کے خون کا ہوتا ہے نا، اس کے برابر مرتبہ گناہگار کے ندامت کے آنسوؤں کا ہوتا ہے، ایکول مرتبہ ہوتا ہے ان کا، شہید کا خون اور گناہگار کے اشک ندامت، گناہگار کے ندامت کے آنسو، وہ اللہ کی بارگاہ میں برابر مرتبہ پاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ وہ میں آپ کو سنانے لگا تھا آیت، کہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، عدد آپ اس سے چاہے بڑا بھی لے لیں۔ ایک بندے نے کھرب گناہ کیے ہو نا، کھرب گناہ، وہ چین سینر ہو اور کھرب گناہ اس کے نامہ عمل میں کٹے ہو گئے ہیں، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اشک ندامت بہا کے سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا، تو رب ذوالجلال صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک تحفہ بھی دیتے ہیں، اس کو ایک گفٹ دیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے نا، پھر یاری لگ جاتی ہے،
آپس میں اللہ رب العالمین معاف کر دیا جب کسی کو تو پھر اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. تو اللہ اس کو پہلا تحفہ جو اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو معافی دینے کے بعد دیتا ہے وہ کیا؟ اللہ وہ معافی مانگتا ہے. اللہ کہتے جو میں نے کھرب گناہ معاف کیے، وہ جانے لگتا ہے، اللہ بلا لیتا ہے. وہ فرماتا تحفہ تو لیتے جاؤ یار، پہلی بار آئے ہو، صلح ہوئی ہے تو تحفہ تو لے جاؤ. وہ کہتا ہے یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جو تو کھرب گناہ لے کے آیا تھا نا، وہ میں نے نیکیوں میں بدل کے تیرے نامہ عمل میں لکھ دوں گا. یہ ہے غفور الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اس کو واپس عطا فرما دیتے. اور اس حدیث پہ ذرا غور کریں، سنن ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. اور میں نے شاید پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تو حضور کی بارگاہ میں گیا، رحمت کونین کی بارگاہ میں. تو میرے نا سر کے ادھر ایک کالے رنگ کا تل تھا. تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تل پہ نظر پڑی نا، تو رحمت کونین نے وہ اس تل کو یوں جیسے بچوں کے ساتھ بندہ بڑا کھیلتا ہے نا، تو اس کو ہاتھ لگا کے کھیلنا شروع کر دیا اور کھیلتے رہے. اب جب کسی کا کوئی کھلونا ہوتا ہے نا تو وہ اس کی کیئر بھی کرتا ہے. تو آقا کا وہ تل کھلونا بنا نا تھوڑی دیر کے لیے، تو آقا نے کیئر پتہ ہے کیا کی؟ آپ نے فرمایا اس کے والد کو، عبداللہ بن بصر کے، آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ 100 سال زندہ رہے گا، تمہارا یہ بچہ 100 سال زندہ رہے گا. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک 100 سال ہو گئی نا، تو آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ اس تل سے آقا کے کھیلنے کا انعام ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا اس کی عمر 100 سال ہوگی، میں 100 سال کا ہو گیا. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. توبہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یا رسول اللہ کس کو؟ آپ ذرا غور کیجئے گا اور اسے کبھی خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ ان بارگاہوں کے معیار کیا ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس کو بشارت دیتا ہوں قیامت والے دن جنت کی جس کے نامہ عمل میں نیکیاں زیادہ ہوگی، نہیں، نیکیوں کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا میں بشارت دیتا ہوں جنت کی قیامت والے دن اس بندے کو جس کے نامہ عمل میں گناہوں سے معافیاں مانگنا زیادہ ہوگا، معافیاں زیادہ ہوگی. کہ وہ اللہ سے کثرت سے معافیاں مانگتا تھا، بات بات پہ معافی مانگتا تھا، قدم قدم پہ معافی مانگتا تھا، لمحہ لمحہ معافی مانگتا تھا. میں نے یہ بات پڑھی تو آپ یقین جانیے میں حیران ہوا. ہم جو نماز سبحانک اللہم و بحمدک سے یاد کرتے ہیں اور یوم یقوم الحساب تک بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے، اس میں معافی کی بات کہاں پہ آتی ہے؟ اینڈ پہ جا کے سبحانک اللہم سے شروع، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان ہو رہا ہے، پھر قرآن کی سورت پڑھی جا رہی ہے، پھر سبحان ربی العظیم ہے، رکوع و سجود ہیں. اور جب اینڈ پہ جاتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. ہم جسٹ ایک سینٹینس میں آخر میں جا کے وہ معافی مانگتے ہیں. میں آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں کہ ہماری نمازوں میں کیف کیوں نہیں ہے، ہماری نمازوں میں وہ مستی کیوں نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر کیفیت کیوں نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اور بہت سے اسباب کے ساتھ میرے نزدیک ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، اور شاید یہ آپ کے لیے آج بالکل ایک نئی اور اچنبے کی بات ہو. آپ حدیث نبویہ کو اٹھائیں اور حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ اٹھائیں کہ آقا نماز کیسے پڑھتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کی نیت کرتے نا تو کتنی دیر تک آپ اللہ سے معافی مانگتے رہتے. ہم تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز جمعہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر اللہ سے کیا مانگتے رہتے؟ معافی مانگتے رہتے، بار بار یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف. پھر نماز شروع کرتے اور نماز شروع کر کے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے کتنی بار معافی مانگتے رہتے؟ بار بار معافی مانگتے، بار بار معافی مانگتے. اچھا، پھر الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کتنی بار معافی مانگتے.
پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ کے کتنی کتنی بار معافی مانگتے رہتے، پھر ربنا ولک الحمد کہہ کے کتنی بار معافی مانگتے، پھر سجدوں میں مانگتے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں مانگتے۔ میں حیران رہ گیا، خدا کی قسم، باقی ساری نماز کے سارے کام ایک طرف، اور ان سے بھی کئی گنا زیادہ رحمت کونین اپنی نماز میں اللہ سے معافی مانگا کرتے۔ ہم نے ایک جملے تک اس کو رکھ دیا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد خود کو رب سے جوڑیں کہ یا اللہ میں تیری تسبیح اس لیے نہیں کرنے آیا کہ تجھے اس کی ضرورت ہے، یہ میں کر کے تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ سبحان ربی العالی اس لیے کہنے نہیں آیا کہ میرے کہنے سے تیری ذات بلند ہو جائے گی، تو پہلے ہی سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، میں تو یہ بہانہ بنا کے تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں درود تیرے محبوب اور ان کی آل پہ پڑھ کے کوئی ان کے لیے رحمتیں بڑھانے کا ذریعہ بننے نہیں آیا، ان کی شان کہاں اور میری اوقات کہاں، میں تو اسے بہانہ بنا کے ہے مالک تجھ سے کیا مانگنے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ آپ جب معافی 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 کہتے ہیں نا تو پھر رب ذوالجلال کا وہ قول یاد کریں۔ رب کہتا ہے کہ مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی معافی مانگنے والوں کی آواز پیاری لگتی۔ مجھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، تعجب کا اظہار کرتے تھے، عجبت لمن یہلک ومعہ النجات۔ آپ فرماتے تعجب ہے یار اس بندے پہ جو ہلاک ہو رہا ہے اور اس ہلاکت سے بچنے کا سامان اس کے پاس ہے لیکن اس کو استعمال میں نہیں لا رہا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی پیاسا ہو اور اتنا شدید پیاسا ہو کہ اس کی پیاس اس کی جان لینے کے قریب آ جائے اور اس کے دائیں ہاتھ میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی بوتل پکڑی ہو، لیکن وہ پیاس سے مر رہا ہے، پانی بوتل منہ کو نہیں لگا رہا، بوتل نہیں پی رہا، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے۔ بدنصیب، تیرے پاس بوتل موجود ہے تو پانی پیتا کیوں نہیں ہے؟ پیے گا تو اس ہلاکت سے بچ جائے گا، لیکن وہ ہلاک ہو رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، مر رہا ہے، پانی نہیں پی رہا۔ بلا تشبیہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے پہ جو ہلاک ہو رہا ہے اور اس ہلاکت سے بچنے کا سامان اس کے پاس میں ہے، پاکٹ میں ہے، لیکن اس کو یوز نہیں کر رہا۔ سننے والوں نے کہا حضور راز کی بات ہے، سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا اس کو کھول کے بیان کریں نا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بندہ گناہوں کی دل میں گر رہا ہوتا ہے، ہلاک ہو رہا ہوتا ہے، اور رب نے اس ہلاکت سے بچنے کا سامان اس کو دیا کہ معافی مانگ اور گناہ صاف کر۔ وہ معافی نہیں مانگتا، وہ اللہ کے حضور میں استغفار نہیں کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، تو گناہوں میں گرتا جا رہا ہے، ہلاکت میں الجھتا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہوگا واقعہ، میں نے تو آج اس کو اس اینگل سے پڑھا تو ابھی تک اس کا نشہ قائم ہے۔ حضرت اویس کرنی کا نام سنا ہوا نا آپ نے؟ سیدنا اویس، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف منہ کر کے کہتے مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ صحابہ پوچھتے حضور کیوں آتی ہیں؟ آپ فرماتے یمن میں میرا یار اویس رہتا ہے، میرا یار اویس رہتا ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی جنہوں نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے مرتبہ صحابیت کی قربانی دے دی، اور مقام پھر یہ مل گیا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، سیدنا فاروق اعظم کی، حضرت علی شیر خدا کی۔ آپ نے فرمایا وہ میرے اس یار کو ڈھونڈنا، اور جب وہ میرا یار ملے نا تو اسے میرا یہ پیغام کہنا، اس سے یہ کروانا۔ اب دیکھیں نا حضور کئی میسج بھجوا سکتے تھے، اویس سے کہنا یہ کرے، اویس سے کہنا یہ کرے، اویس سے کہنا یہ کرے۔ آپ ذرا اس معافی کی اہمیت میں غور کیجئے۔ آقا نے فرمایا عمر علی اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو نا تو اسے کہنا کہ یار تو ہمارے رب سے ہماری معافی مانگ دے، تو رب سے ہمارے لیے کیا مانگ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ معافی کا عمل ایسا عمل، بلکہ میں اس کے ساتھ مسند بزار میں آنے والی حدیث کو جوڑوں تو بات اور واضح ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک طرف بندے کی دعائیں ہیں، دوسری طرف رب کی عطائیں ہیں۔ دعاؤں کی بھی فہرست بنا لو، عطاؤں کی بھی فہرست بنا لو۔ فرمایا بندے کی دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا اس مولا سے معافی مانگنا ہے، اور اس کی عطاؤں میں سب سے بڑی عطا بندے کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اپنی بات کرتا ہوں،
کہ کوئی اچھا نیک آدمی مل جائے نا جس کے بارے میں گمان ہو یہ شیخ الحدیث ہے، یہ بہت بڑا دین کا عالم ہے، یہ بہت بڑے حضرت ہے، یہ بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو ہم ان کے ساتھ ملتے ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی دعا کرو اپنا کار مل جائے، دعا کرو جی بچہ کامیاب ہو جائے، دعا کرو جی کاروبار اسٹیبلش ہو جائے، دعا کرے جی وہ فلاں بیمار ہے ٹھیک ہو جائے۔ نہیں نہیں جوانوں میری بات پلے باندھ لو، جب کوئی ایسا بندہ ملے نا جس کے بارے میں تمہارا دل گواہی دے یار یہ نیک آدمی ہے، یار یہ پارسا آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس سے دعا کے لیے کوئی اور شے نہ کہو، اسے کہو حضور میرے واسطے گناہاں دی معافی کر دیو، اللہ دے حضور معافی مانگ دیو، تسی کہہ دیو کہ مالک اینو معاف کر دے۔ اس سے بڑی کائنات میں عطا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کائنات میں اور نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور آئیے اس حدیث میں بات کو ختم کروں، صحیح بخاری، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی، میں کس رب سے معافی مانگنے کی بات کر رہا ہوں؟ اس رب سے معافی مانگنے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن اللہ کی عدالت، گناہگار کی پیشی، اللہ فرمائیں گے سب پیچھے چلے جاؤ، اس کو آگے بھیجو، اس کو پرائیویٹ جیسے 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے نا، اللہ اس کو قریب کریں گے، فَيَزَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، اپنی شان کے شایان شان اپنی چادر رحمت اس پہ ڈال دیں گے۔ اب چادر کے نیچے دو ہی ہستیاں، یا خدا ہے یا اس کا وہ گناہگار بندہ ہے، تیسرا بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا انہیں، اللہ رہے ہیں، اور میں کسی کا انکار بھی نہیں کر سکتا، سارے کرتے کرتے۔ اب جب وہ بالکل مایوس ہوگا نا، بالکل مایوس، تو اللہ اس سے فرمائیں گے اچھا میرے بندے یہ تے دس، میں تو سارے مان لے تو کیتے سن، میں نے یہ دس میں تیری ساری زندگی کسی نے انہوں کا پتہ لگن دیتا، کسی کو پتہ چلنے دیا؟ تیرے باپ کو، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو، تیرے دوستوں کو، تیرے محلے داروں کو، کسی کو پتہ لگنے دیا؟ وہ سر جھکا کے ندامت سے کہا مولا نہیں، تو نے پردے ڈالے رکھے، تو نے پردے ڈالے رکھے۔ اللہ فرمائیں گے پھر میری یہ شان نہیں ہے کہ میں دنیا میں پردے ڈالوں، آج پردے کھولوں، جاؤ میں نے یہ چادر رحمت اسی لیے تانی ہے، پردے میں ہی تجھ سے اقرار کروا کے تیرے سارے گناہ معاف کر دیں۔ وہ غفور الرحیم رب، وہ غفور الرحیم رب۔ آج پھر میری نظر میں ڈاکٹر صاحبان آ گئے تو میں ان کی زبان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوستان عزیز، اگر آپ نے آنکھ کا آپریشن کروانا ہو نا اور کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، لمبے چوڑے خرچے ہوتے ہیں کہ جناب یہ لینز لینا ہے، یہ فلاں دوائی لینی ہے، یہ فلاں چیزیں لینی ہے، ایک لمبا اس کا بل بنتا ہے۔ اور اگر خوش نصیبی سے کوئی نیک صالح متقی آدمی آنکھوں کے آپریشن کا کیمپ لگوا دے، کیمپ لگوا دے کہ یہ جی 4 دن کا کیمپ ہے، یہاں پہ فری آپریشن ہوں گے، ہزار ہاں لوگ وہ آپریشن جس پہ لاکھوں خرچہ آتا ہے وہاں سے ان کے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فری ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ نے عام دنوں میں رب سے معافی مانگنی ہو نا تو شاید اس کے لمبے پروسیجر ہوں، اس کے لمبے طریقے ہوں، لیکن رب نے روحانی دنیا میں گناہوں کی معافی کے لیے رمضان کو روحانی کیمپ بنا دیا ہے۔ یہ روحانی کیمپ لگا ہے ہمارے لیے، جس کے 12-13 دن گزر گئے ہیں، یہ روحانی کیمپ ہے۔ خدا کی قسم اس کیمپ میں صرف آپ نے داخل ہونا ہے، داخل ہونا ہے۔ آپ داخل ہو کے دیکھیے، وہ رب ذوالجلال، وہ میں شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا، ڈھانپے گی تیرے عیب میری چادر رحمت، ڈھانپے گی تیرے عیب میری چادر رحمت، مت بھول میرا نام ہے ستار چلا آ، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، اور رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا، اور یہ کام ہے جلدی کا، اسے ٹال نہ کل پر، یہ کام ہے جلدی کا، اسے ٹال نہ کل پر، او بابا کل آئے نہ آئے دل بیمار چلا، کل کس نے دیکھی ہے؟ آج یہ روحانی کیمپ لگا ہے،
اور ہمیں اس روحانی کیمپ میں خود کو ایڈمٹ کروانا چاہیے اور اپنی بیمار روح کا علاج کروانا چاہیے، روح کا علاج کروانا چاہیے، جو کم از کم ہمیں اس قابل بنا دے کہ یار ہم کہیں اور نہیں، اپنے 6 فٹ کے وجود پر اور اپنے گھر کے امور پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کر سکے۔ میں آپ کو وہ لفظ کہا کرتا ہوں، اسے کبھی بھولا نہ کریں، دیوس۔ آپ صبح نکل جائیں روڈ پہ، آپ کو کئی دیوس دکھائی دیں گے۔ بھائی بہن کو بٹھا کے جا رہا ہے لیکن دیوس بن کر، باپ بیٹی کو ساتھ لے کے چھوڑنے جا رہا ہے لیکن دیوس بن کر، بیوی کو شوہر چھوڑنے جا رہا ہے دیوس بن کر۔ صحابہ کرام جب رحمت کونین نے کہا نا دیوس، اور فرمایا یاد رکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں دیوس جہنم کا ایندھن بنے گا، دیوس آگ میں جلے گا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے رشتوں میں، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، ان رشتوں میں اللہ کا دین نافذ کر سکتا ہو مگر نہ کرے۔ بھائی بہن کو بٹھانے لگے تو پہلے بہن کا جائزہ لے کہ میری بہن ہوس بھری نگاہوں کی تسکین کا سامان بن کے میرے پیچھے بیٹھنے لگی ہے یا سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے میرے پیچھے بیٹھنے لگی ہے۔ باپ دیکھے کہ میری بیٹی میرے موٹر سائیکل پہ، میری گاڑی میں، وہ لوگوں کے لیے، اب میں کیا لفظ بولوں، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے۔ جوان بیٹھے ہو، میں نے یہ پیغام بیٹا آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اس چیز کو نافذ کریں کہ باجی یہ ماڈرن بننے میں نجات نہیں ہے، سیدہ کی کنیز بننے میں، رحمت کونین کی باندی بننے میں، دین کی راہ پہ چلنے میں، نجات ہماری اس راہ پہ چلنے میں ہے۔ وگرنہ زندگی تو گزر رہی ہے، اس نے گزر جانا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی مٹیاں دے وچ رل چلیا، او کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھا ہر کوئی یار مسافر جے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ رب العالمین اس روحانی کیمپ کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔